بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، جب انسان کا دل اللہ کی ہی جانب مائل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت الہی گھر کر جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیسہ، مال و دولت، عیش و عشرت کسی کام نہیں آتی، نہ ہی اسے اچھی لگتی ہے۔ سب محبتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے عاشقوں کی داستانیں سنائیں گے جو ان عاشقوں میں سے ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے آئے اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ کالا ہے، مجھے جنت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غرض کی بات یہ ہے کہ میں غریب ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، بنو سلیم کے اسرا کے طبقے سے آتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا، نہ میرے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقافی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے۔ ان کی بڑی بیٹی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ کو کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جا کر دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ نے آ کر دروازے پہ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاضی ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ باظہر انہیں یقین نہیں آیا، کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ جو بیچارہ غریب تھا، پہلے ہی غم کا کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے پیچھے ہٹا۔ ادھر عمرو رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے کان میں اچانک سے آواز پڑ جاتی ہے۔ پیچھے سے آواز دی، ابا جان سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھتی۔ جاؤ جاؤ، میں تیار ہوں اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقافی بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا؟ عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہوئی معاف فرمائیں، حکم کیجیے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ نے پڑھایا نکاح، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد رضی اللہ عنہ، لڑکی کو لے آؤ۔ اور کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی اس سمے۔ فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ایک بھی درہم نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم دے دے، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گی اور 200 میں کوئی اپنا کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن
رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 2 درہم زائد ہی دے دیے۔ کتنا زائد دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ 900 یا 1000 ہوں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ کیوں بھائی، خوش ہونے کی تو بات ہی تھی۔ ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزری ہو؟ کیا جذبہ ہوگا؟ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے لڑکی کو بعد میں لینے جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 مہر، تو باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا، کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز آئی، وہ آواز کان کو چیرتی ہوئی ان کے دل و دماغ تک پہنچی۔ آواز تھی، دوستوں اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے احساسات ایک بول نے نکال کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین اور آسمان کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اللہ اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی اور تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وشال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کو لیٹنا یاد رہا اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ الاعظمان لمبے چوڑے سر پر خود بھی کچھ نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی۔ معمولی سامان ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ازمن کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو وہ کہیں مجھے واپس نہ بھیج دیں کہ رے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تو تجھے کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو مجھے واپس نہ جانا پڑ جائے۔ کسی نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے ساتھ آ گیا۔ ارے چھوڑو اسے، اب جو ہی ٹکر اور میدان میں اترے، لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹا گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو۔ جب باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ کے رسول میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوشبخت ہو گیا۔ بس ان کو یہ سننا تھا کہ وہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ آواز آئی، یا رسول صلی اللہ سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گئے اور سعد رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ عنہ کے خون کو دھو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد رضی اللہ عنہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا
پیارا ہو چکا ہے، رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابو لباب رضی اللہ عنہ بن منظم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ جب ایک دفعہ اس کو کوئی پی لے گا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ ازمان کناروں پر کھڑے ہیں اور امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ ابو بابا حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا، حوض کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اس حوض پر شاد رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ نے ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے حضور؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور شوق پہ رویا، اس کی جدائی پر رویا ہوں۔ کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے عمل پر قربان ہوا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور ہنسا میں اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا۔ اور جو میں نے منہ پھیر لیا، اس لیے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، ان کی پنڈلیوں پر کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں کے پاجیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، جاؤ ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ نے شاد رضی اللہ عنہ کو تیری سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستوں، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو سن چکے ہی ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ سعد رضی اللہ عنہ کی اللہ سے محبت کی شدید دلیل کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال اور مالداری اور لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہیں دی، حتیٰ کہ نوجوان اٹھتی ہوئی خواہشوں کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مخدوم رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔